دعا کرنا کہ یا میں عذاب میں آؤں حسین آقا کے صفحے ماتم بچھاؤں زہرا شہزادی کے لال کا پوشا دوں. لیکن غور کرنا جب تم چلنے لگو گے تو کہیں نہ کہیں کسی ایک ایسی جگہ پر جہاں اللہ نے بہن جسے عطا کی ہے وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس بہن ہے. وہ اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کرتی ہے لیکن دور کھڑی ہوئی جانے والے اپنے بھائی کو رخصت کرتی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بار اللہ میرا بھیا جا رہا ہے خیر و عافیت کے ساتھ اسے واپس لوٹانا. میں کیسے بتاؤں 28 رجب میں مدینے میں کیا قیامت تھی. حسین کا بھرا گھر مدینے سے خالی ہو رہا تھا. حسین کی بیٹی ایک ایک کے پاس جاتی تھی کہتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے چلو مجھے اپنے ساتھ لے چلو. کبھی بابا کے پاس گئی بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو. نہیں بیٹی تجھے یہی رہنا ہے. بھیا علی اکبر سے بھیا علی اکبر مجھے اپنے ساتھ لے چلو. بہن بابا کہتے تمہیں یہی رہنا ہے. چچا باپ کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی. آواز دیا بیٹا مشیت امام کی یہ ہے تمہیں یہی رہنا ہے. ایک ایک سے باتیں بھی کرتی جا رہی کوئی لے جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زہرا شہزادی کی بہو تصویر ہے. میرا مولا نہیں چاہتا کہ بازاروں میں ماں کی تصویر کو لے جایا جائے. عزیزوں کیا قیامت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے یہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے. اگر بیٹی چلتے وقت کوئی خواہش کر لے اور کچھ کہہ دے باپ پورا نہ کر پائے تو پورا سفر باپ اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہوا چلا جائے گا. حسین کا مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا اس لیے کہ بیٹی تو بیمار در پہ کھڑی ہوتی رہ گئی. بابا لے چلو نا اپنے ساتھ بابا لے چلو نا اپنے ساتھ. حسین مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں. بی بی نے بڑی منتیں کی ہیں. علماء تشریف فرما ہے پروردگار ہمارے سروں پہ ہمارے علماء کا سایہ سلامت رکھے. عزیزوں کیا قیامت ہے. کربلا ایک احساس کا نام ہے. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے. ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. حسین محملیں لگ گئی. ہر ایک محمل میں سوار ہو گیا. علی زادیاں زہرا زادیاں سوار ہو گئی. حسین کی بیٹی انتظار کرتی رہی. کوئی شاید کہتے کہ لے چلو کسی کو ترس آ جائے کوئی کہتے لے چلو نہیں جانا بی بی کو نہیں جانا. سب محملیں سوار ہو گئی. بی بی در پہ آ کے بیٹھ گئی. جانے والے مسافروں سے کہتی تھی خدا حافظ جاؤ خدا حافظ. اے سغرا یہ آخری دیدار شہزادی. اب اس کے بعد نہ اکبر ملیں گے نہ اون محمد ملیں گے نہ قاسم ملیں گے نہ چچا عباس ملیں گے کوئی نہیں. جانے والے قافلے کو خدا حافظ کہتی رہی. اچانک سغرا کی خبر آئی کہ بیوی باہر آ گئی ہے. حسین آقا نے کہا جاؤ اکبر اپنی بہن سے رخصت کر لو. اکبر آئے اپنی بہن کو کلیجے سے لگا لیا. خبر یہ ملی کہ بھائی بہن بے ہوش ہو گئے ہیں. حسین آقا نے دعائیں کی پروردگار میری بیٹی کو صحبت دے دی. سغرا کہتی بھیا ایک بات کہوں آپ سے. کہو نا. بھیا ٹھہر جاؤ. اکبر ٹھہر گئے. بیمار حسین کی بیٹی گئی کچھ لے کے آئی. کہتے ہیں خاک لے کے آئی مٹی لے کے آئی. بھیا اپنے پیروں کا نشان اسی پہ چھوڑ جاؤ. سغرا انتظار کرے گی مگر اے بھیا وعدہ کر کے جاؤ کہ لینے کے لیے آؤ گے. بہن کو رخصت کر دیا. اکبر چلے آئے. قافلہ چلنے لگا. جب تک نظر رہی سغرا ہاتھ ہلاتی رہی. لے جانے والے پردیسیوں خدا حافظ جاؤ خدا کے حفظ و امان میں دیا. اکبر لینے ضرور آنا. اکبر بھول نہ جانا. اکبر اگر شادی ہو تو بہن کو بھول نہ جانا. جانے والے پردیسیوں کو رخصت کرتی رہی. لطف و گواروں 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ قافلہ پہنچ گیا. جیسے ہی سرزمین قافلہ کربلا پہ پہنچا حسین نے ایک سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے. کسی نے کہا اسے شق فرات کہتے ہیں. کسی نے کہا ارض نینوا کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. حسین نے کہا بس میری منزل آ گئی. اشارہ کیا خیمے نصب کیے جانے لگے. کسی نے پوچھا مولا کون کہاں سے آئے ہیں. آواز دیا پہلے مدینے والا کہلاتا تھا اب کربلا والا کہلاؤں گا. خیمے نصب ہو گئے. سوگواروں حسین آقا نے کچھ فقرے کہے. اب جو یہ فقرے کہنا شروع کیے حسین نے تو یہ فقرے زینب شہزادی کے کانوں تک پہنچے. جیسے ہی کانوں تک پہنچے زینب روکی کہتی بھئییا یہ بتاؤ یہ تو کوئی ایسا شخص کہتا ہے جس کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہو. آواز دی یہاں بہن ہمیں یہی شہید ہونا ہے. زینب رونے لگی. حسین نے بازو کو پکڑ لیا. بہن ایک بات بتاؤ زینب کیا تم نے آج تک کسی بھائی کو سنا ہے جو اپنی موت کی خبر اپنی بہن کو دے خود دے. یہ کہہ کے حسین رونے لگے. زینب شہزادی نے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا. روتے روتے زینب کو غش آ گیا. بھائی نے چہرے پہ پانی ڈالا
بہن کو بیدار کیا، بہن کی جیسے آنکھیں کھلی، بازو پکڑ کے قیامت تک سن نہ سکو گے، ایک بھائی بہن وہ، ایک بھائی بہن یہ، جیسے بازو کو پکڑا، آواز دیا زینب حسین زندہ ہے، جب تک رونا ہے بہن جی بھر کر کے رو لے، اس کے بعد زینب تیری ذمہ داریاں بدل جائیں گی، زینب اس کے بعد تجھے رونا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے آ گئی شب عاشور، پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، شب عاشور، ایک پیاسے کو 18 سال پالنے والی پھوپھی نے طلب کیا، بھیا بلاؤ نا اکبر کو، صبح عاشور نمودار ہونا چاہتی ہے کربلا میں۔ جیسے ہی اکبر آئے، زینب کہتی اکبر ایک مرتبہ، زینب کی خواہش یہ ہے کہ نانا کی شبیہ سے آواز اذان سن لے۔ اللہ اکبر۔ اکبر نے پھوپھی کو دیکھا، گلدستہ اذان کی طرف حسین کا پیاسا بیٹا آگے بڑھا، جیسے گلدستہ اذان کے قریب پہنچا، آواز دی بابا میری بھی ایک خواہش ہے، بتاؤ نا اکبر کیا خواہش ہے؟ آواز دی بابا میں یہ چاہتا ہوں میری یہ آواز میری بہن تک پہنچ جائے، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرے بھائی سن رہے ہیں، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، میری انتظار میری بہن کر رہی ہوگی، بابا میں یہ چاہتی ہوں میری یہ آواز مدینے تک میری بہن تک پہنچ جائے۔ ادھر اکبر بابا سے وعدہ لے کر کے گلدستہ اذان پہ پہنچے، ادھر اعجاز محمد سے مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے جیسے ہی کہا یہ مانوس سی آواز سغرا کے کانوں میں ٹکرائی، مدینے میں ہونے والی صبح کو جیسے ہی اکبر کی آواز سنی، سغرا دوڑتی ہوئی آئی، نانی کے گلے میں پاگے ڈالی، نانی نے کہتی تھی نا اکبر نے لے کے لے آئے گا، نانی دیکھو میرا اکبر آ گیا، نانی اکبر آ گیا، نانی اکبر آ گیا، دیکھو میرے اکبر کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي هدى الله حي على الصلاة حي على الفلاح
پردیسیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین کا 18 سال کے بیٹے اکبر نے پھوپھے کی خواہش پہ اذان دے دی۔ ادھر سورا کا حال یہ ہے، میرا دل کہتا ہے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا ہوگا۔ بار الہ میرے پردیسیوں کی خیر ہو۔ میں کہتی تھی نا نانی میرا بھیا مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ نانی میں نے ابھی سنا ہے میرا اکبر میرے اکبر کی آواز تھی۔ نانی میں نے پہچانا ہے۔